اللهم صل على سيدنا محمد. آپ کہہ رہے ہیں جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کے لیے جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے. تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادھر زبان سے کہا، ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے سکتا ہے، ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا نہیں چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی بیٹھتے ہی آپ اشارہ شروع کر دیتے. اشارہ یہ ہے، یہ اشارہ ہے اور یہ حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز میں بیٹھتے اشارہ شروع کر دیتے، یعنی تشہد شروع کرتے ہی اشارہ، یہ لازم ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اور اس کو چھوڑنا کسی صورت جائز نہیں ہے. جبکہ بعض دیگر احادیث میں جیسے کہ الثقات ابن حبان میں ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ وَلَا يُحَرِّكُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو اپنی انگلی سے اشارہ تو کرتے لیکن حرکت نہیں کرتے تھے، اشارہ کرتے حرکت نہیں کرتے. تو یہ دونوں قسم کی احادیث صحیح ہیں، اشارہ کرنے، حرکت کرنے کی بھی اور حرکت نہ کرنے کی بھی. آخری چیز تحریک سبابہ نہ کرنا، یعنی اتحیات میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو شروع سے آخر تک انگلی اٹھانے کے بعد اس کو حرکت دینا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریک سبابہ. یہ سبابہ اور تحریک کا مطلب حرکت دینا. تو مسلسل اس کو حرکت دینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں. نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھانا چاہیے اور ہلکے سے حرکت دینا چاہیے. بہت زیادہ بھی دینے کی حرکت ضرورت نہیں کہ دائیں بائیں سب لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ کیا ہے؟ ہلکی حرکت اس کو دینا چاہیے. یہی بات علماء نے کہی ہے. تشہد میں انگلی کو خاص طور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گواہی مقصود ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے جو صحیح روایت ملتی ہے، وہ جو اشہد ان خاص اٹھانے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف نہ کوئی موضوع. جو روایت ملتی ہے انگلی کو حرکت دینے کی وہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم انگلی سے نماز میں انگشت سے انگلی سے حرکت دیتے ہو، اشارہ کرتے ہو، تو اس حرکت کا دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ شاق گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے. انگلی ہلاتے ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی ہے. نماز سے ڈسٹرب ہونے نہیں چاہیے نا، اس لیے کہ نماز کا حصہ ہے یہ حرکت. تو کچھ لوگ شروع سے ہلاتے ہیں، کچھ لوگ اتحیات کے بعد شروع کرتے ہیں ہلانا جب درود پڑھتے ہیں اور دعائے معصورہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں درود بھی تو واجب ہے نا قاعدے میں، تو لہٰذا سے دعائے معصورہ پہ حرکت دیتے ہیں. واللہ اعلم. اب اس معاملے میں اختیار ہے ہر انسان کو کہ وہ جس کی دلیل کو بہتر سمجھے وہ حرکت. اللهم صل على سيدنا